سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عبدالقیوم صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے. نہیں، مختلف لوگ کامنٹس لکھتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مقصد شرارت ہے. عبدالقیوم صاحب نے صبح میرے ساتھ رابطہ کیا کہ کوئی کامنٹس لکھے گئے ہیں، ویسے میری نظر سے گزرے بھی ہوں گے، اتنے ہوتے ہیں کہ یاد نہیں رہتے. سر کیا کامنٹس تھے وہ؟ مبارک صاحب دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ بڑا جو میچور ہوتے ہیں، جو ان کی سوچ بڑی ایک ٹھوس بیلنس ہوتی ہے، وہ بڑے اچھے کمنٹس دیتے ہیں. جب اچھی چیز ہے تو سب لوگ اچھے کمنٹ دیتے ہیں. اگر اچھی چیز ہے اور اس کے متضاد کسی کا ذہن جاتا ہے تو وہ پاکستانی مائنڈ سیٹ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ کمنٹس دینا اس طرح کے، جب سب لوگ تعریفیں کر رہے ہیں اور 1% یا 0.5% کو بندہ کے بیچ میں جب مار جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں کہ جی یہ اچھے کمنٹس نہیں ہے، بندہ اچھا نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں، تو فوراً انسان سمجھتا ہے یہ نیگیٹو سوچ کا کوئی آدمی ہے، یہ نیگیٹو ماحول کا کوئی آدمی ہے. اس کی، جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کی پرورش شاید کوئی اچھے طریقے سے نہیں کی گئی، تو پھر دوسروں کے خلاف بات کر جانا یہ ہر آدمی نہیں کرتا. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں ان کو ابھی دنیا بڑی آگے جا رہی ہے تو اس کو ان کو اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنا چاہیے. جی نہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو کامنٹس کیے گئے، تھوڑا سا بتائیں، ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چلنا چاہیے نا ان لوگوں کی حالت کا، تھوڑا سا اشارتاً بتا دیں. دیکھیں، ایک آدمی کہتا ہے جی یہ آدمی جو ہے اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ نکما آدمی ہے، جاہل آدمی ہے. اس طرح کی جو آدمی کمنٹس لکھ رہا ہے، جو 99 بندے لکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، میں خود پڑھتا ہوں، تو اس کا مطلب وہ 99 بھی جو ہیں وہ بھی جاہل ہیں اس کی نظر میں. لیکن جو لوگ واٹس ایپ جو تعریفیں کرتے ہیں وہ پڑھے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یورپ میں رہتے ہیں یا پاکستان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ ان کے بیلنس ہمیشہ کمنٹس ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی کے پرسنل اوپر نہیں جاتے. لیکن بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ کسی کے اوپر پرسنل جاتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں، اور وہ ایسے ہے جیسے کوئی، فار ایگزامپل میں کسی کو نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے ہو کہ پاکستان میں کون لوگ ہیں، یہ باہر سے پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے، آپ کا پروگرام پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ پاکستان کے جو مانے جانے آپ کہیں کہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے آپ کے کئی کوٹس میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوٹ اس کو کیا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ پروگرام ساری دنیا دیکھتی ہے. تو ایک آدمی جو بہت غلط طریقے سے دیا، میرے خیال میں اس کی یہ سوچ جو ہے یہ اس کو چینج کرنا چاہیے. یہ نیگیٹو سوچ آج دنیا بڑی ترقی یافتہ ہو گئی ہے، مانتی نہیں ہے. اچھا، مجھے پرسنل پہ یاد ہے کہ میرے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ آپ کپڑوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، آپ نے ہیڈ پہنا ہوا ہے، آپ نے یہ، تو مجھے کوئی لکھ دیتا ہے کہ یہ کہاں سے لیا، وہ کہاں سے لیا. تو میں تو ان کو ویسے سیریس نہیں لیتا کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے کیا. میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ میں یہ کوالٹی ہے تو پھر ہمارے ساتھ رابطہ کریں نا، کرے پروگرام آ کے دیکھتے ہیں کتنی کوالٹی آپ کے اندر ہے. اچھا، حسد بہت ہے ہمارے چینل کے خلاف، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں مگر حسد بہت زیادہ ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یہ صحیح بات ہے، حسد بغض یہ شروع سے ہے، جب سے انسان بنے تو یہ حسد بغض چلتا ہے. جب وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، جب آپ کے لیول تک نہیں آ سکتے، یا آپ کی قابلیت کے برابر نہیں آ سکتے، یا آپ کا اثر سوکھ جو ہے اس کے اوپر نہیں آ سکتے برابر، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن وہی بات ہے، یہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ ان کی پرورش سے ہوتی ہے کہ کس طرح کی یہ پرورش ان کو کی گئی ہے، اور یہ جلن سنن سے ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ڈائریکٹ کسی کو ہٹ کر دینا، یہ بہت بڑی ایک میرے خیال میں ایک چیز ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک کمزوری وہ ظاہر کرتی ہے. کل کسی کو میری شکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی، کامنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ یار اب میری کوئی شادی کی عمر تو نہیں ہے، گزر چکی ہے، میں نے کون سا کوئی رشتہ کروانا، تو آپ کو پریشان ہو رہے. اس کو یہ فکر لگی ہوئی تھی، کہتا آپ کی شکل نہیں اچھی. لیکن پاکستانی مائنڈ سیٹ، میں آپ کو بتاؤں، وہاں سے پاکستان کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستانیوں کا، وہ بڑا نیگیٹو ہے. اور اگر یہ چیز نہ ہوتی،
اگر یہ پازیٹیولی پاکستان کے کو چلانے کے لیے کوشش کرتی پوری قوم تو آج پاکستان ایک ڈفرینٹ ملک ہوتا. ہم سے چھوٹے چھوٹے ملک آسمانوں پہ چلے گئے اور ہم وہاں بیٹھے ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ صرف نالائق لوگ ہی کر سکتے ہیں, نالائق قوم کر سکتی ہے. پڑھے لکھے لوگ آپ دیکھیں یورپ میں یہاں پہ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کوئی کسی کے خلاف کمنٹس غلط کمنٹس کر رہا ہو. یہاں یورپ میں کبھی بھی لوگ نہیں کرتے. اچھا کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ سنجیدہ لوگ ہیں, یہ سیولائزڈ لوگ ہیں. جی ایک اور چیز شامل کر لیں, بہت سے لوگ کمنٹ سے مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کا فرقہ کیا ہے. یہ پروگرام ہم نے آپ تمام لوگوں کے لیے رکھا ہوا جن کے اوپر ظلم ہوتے ہیں. ہر چیز میں مذہب کو فرقے کو نہ لے کے آیا کریں. کیوں جی, کیا خیال ہے؟ یہ جائے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں مبارک صاحب کہ چونکہ یہ قوم ایک لوگ اس ایک بند طبقے کی سوچ میں رہتے ہیں تو ان کے اندر ان کا ذہن آج تک پھلا پھولا نہیں ہے. انہوں نے دنیا نہیں دیکھی. انہوں نے گاؤں سے, وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی گاؤں سے نکلتا ہے شہر میں, شہر سے بڑے شہر میں, شہر پھر دوسری دنیا میں, پھر وہ اور دنیا میں, تو ان کا ذہن اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح آسمان کھلا ہے. وہ کھلے ذہن کے لوگ ہو جاتے ہیں. لیکن جو گھٹ کے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی تمہاری قوم کیا ہے, تمہارا مذہب کیا ہے, تمہارا فرقہ کیا ہے, یہ بہت گھٹیا قسم کے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. آپ یورپ میں دیکھیں مبارک صاحب, یورپ میں اتنے سالوں سے میں بھی رہ رہا ہوں, آپ بھی رہ رہے ہیں, یقین کریں آج تک مجھ سے کسی نے میرے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھا. اچھا یہاں پہ جو ٹی وی پہ پروگرام چل رہے یا یوٹیوب پر ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کا فرقہ کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں, نیور ایور. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ قومیں کیوں ترقی کر گئی ہیں. لیکن نا کوئی وجہ ہے نا. یہ نہ ہماری طرح تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں, نہ ہماری طرح نفل رات دن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں, نہ یہ حج عمرے حرام کی کمائی سے کرتے ہیں لوگوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے. یہ نمازیں لمبی لمبی کر کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ میں بڑا ولی ہوں, میں بڑا پیر ہوں, میں بڑا شاہ ہوں, میں بڑا فلاں ہوں. یہ سب چیزیں یورپ میں نہیں ہے. اسی لیے یہ لوگ یہ مذہب کو اپنا ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر کسی کو مداخلت بھی کرنے دیتے. میں کون ہوں, کیا ہوں, میرا ہی ذاتی معاملہ ہے, میرا اللہ سے معاملہ ہے, میرا گاڈ ہے یا جو بھی یہ کہتے ہیں. لیکن یہ ذاتی معاملہ ہوتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں وہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو مارتے جا رہے ہیں, مسجد یہ وہ فلاں ڈینگ سب جو کوشلا, جبکہ پاکستانی خود جو ہے وہ اسلام کے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. پاکستان میں مذہب بہت بعد میں آیا اور سنی سنائی باتوں کے اوپر سارا مذہب چل رہا ہے پاکستان میں, جبکہ حقیقت میں مذہب قرآن کریم ہے. اور اس کو دیکھیں سعودیہ میں کیسے اپنایا جاتا ہے. سعودیہ میں کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتا, ملا بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لکھا ہے اس کو مان رہے ہیں, بس ٹھیک ہے مان رہے ہیں, وہ خود وہ جانے اور اللہ اس کا جانے. یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے, اور پاکستان میں ملا پورے انوالو ہیں اس پورے اسلام کو خراب کرنے میں. اچھا کئی لوگ آ کے وہاں پہ لکھ جاتے ہیں جی احمدی کافر ہیں, کوئی کچھ لکھ جائے, اس سے فرق پڑتا ہے؟ کوئی کافر ہو سکتا ہے اس سے, جو جس نے لکھا اس کے لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مبارک صاحب یہ سب جاہلیت ہے. کوئی کسی شخص کو کافر نہیں کہہ سکتا. کافر صرف اللہ کہہ سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں جانتا ہے. اگر ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, ہم اللہ کا قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی مسجدوں میں جا کے اس سے مانگتے ہیں, اس کے سامنے دعائیں کرتے ہیں, تو کون کافر کہہ سکتا ہے کسی کو؟ یہ کافر کہنے والے حقیقت میں ڈبل ٹرپل کافر ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام ہے کیا چیز ہے, انہوں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, قرآن کا مطلب ہی نہیں آتا. جس ملک کے اندر اسلامک ریپبلک پاکستان نام رکھا ہو اور جب تلاوت کی باری ٹرن آتی ہے تو کسی ہائرڈ ایک کرائے پہ بندہ ملا رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو جا کہتے تو تلاوت کر. کوئی نمازی ہوتا ہے جماعت کرانی, وہ بھی کرائے کا ملا آگے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ کس چیز کا اسلام ہے پھر پاکستان میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا اتنا بڑا اینکر جو پاکستان کا ہے جس کو مانا جاتا ہے, اس کو ایچ ایم کہہ لے, میں اس کے بریف 2 الفاظ استعمال کرتا ہوں. اس نے بولا پاکستان میں کوئی اسلام نہیں ہے, پاکستان کوئی مسلمان ملک نہیں ہے, پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے, پاکستان میں کوئی انصاف نہیں ہے. یہ احمد میر کہہ رہا تھا آپ کا لائیو ٹی وی کے اوپر. مبارک صاحب جی بہت شکریہ جی. جی مہربانی. اچھا مجھے کئی دفعہ ہنسی بھی آتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں ایسے جتنے بھی
कॉमर्स होते हैं, पहले हमने कॉमर्स बंद किए हुए थे, फिर खोल दिए गए। और पाकिस्तान में लाखों लोग ये लिखते हैं, कोई कहीं पे देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है, पूरी दुनिया में हमारा चैनल देखा जाता है। तो जो सबसे हमें जिस चीज़ की बदबू आती है वो है हसद। जिस तरह सर ने कहा कि हमारे लेवल पे नहीं पहुंच सकते तो वो बाहर बैठे, फिर मगर हमने भी कभी कभी इस तरह प्रोग्राम रखा हुआ, कोई 7-6 माह में नॉर्मल रास्ते में जाते, आपको पता कुत्ता कोई भौंकना शुरू कर दे तो उसको हम अगर वटे मारते रहेंगे तो प्रोग्राम तो बढ़ गए ना। फिर बेहतर ये होता है कि हम कहते हैं चलो एक आधा जो है वो भौंकने वाला कुत्ता है जो है वो पीछे होना चाहिए, तो कोई हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कई दफ़ा आपको कुत्ता काट ले तो आपने कुत्ते को तो नहीं काट लेना, ज़ाहिर है